نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حمد باری تعالی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے محبوب راحت قلوب سید کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج ہم قرآن حکیم کی اس عظیم سورت کا سفر شروع کر رہے ہیں جس کے لفظ لفظ میں حق و باطل کے معرکے کی داستان پوشیدہ ہے۔ سورہ الانفال، جسے اہل علم سورہ بدر بھی کہتے ہیں، یہ محض ایک تاریخی تذکرہ نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ایمان والوں کے لیے استقامت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرت الہی کا وہ ضابطہ ہے جس نے انسانیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ جب ظلم و ستم کی آندھیاں تیز ہوئیں اور مکے کی زمین ایمان والوں پر تنگ کر دی گئی تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اسلام کے پودے نے جڑیں پکڑنا شروع کیں، لیکن کفر کو یہ امن ایک آنکھ نہ بھایا۔ قریش مکہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ مدینہ کی نوزائیدہ ریاست کو ابھرنے سے پہلے ہی مٹا دیں گے۔ قریش مکہ نے نہ صرف مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ وہ اب مدینہ پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے مکے کی طرف لوٹ رہا تھا، جس میں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال اور جنگی طاقت بڑھانے کا ساز و سامان تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں اسلام کی بقا کا فیصلہ ہونا تھا۔ سورہ الانفال کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی۔ جب صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم پر گفتگو ہوئی تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ انفال یعنی غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ مومن کا اصل مقصد دنیاوی مال نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جو بدر کے 313 مٹھی بھر لوگوں کو 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑا کرنے والا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ مکے سے ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 کا مسلح لشکر نکل چکا ہے۔ اب دو صورتیں تھیں، یا تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ روکا جائے یا پھر مکے کی اس باقاعدہ فوج سے ٹکر لی جائے جو جنگی غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ انصار و مہاجرین کے جانثاروں نے وہ تاریخی جملے کہے جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ ہم وہ قوم نہیں جو اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دے، ہم تو آپ کے اشارے پر سمندر میں کودنے کو تیار ہیں۔ عشق رسول سے لبریز ان جانثاروں کا یہ عزم دیکھ کر اللہ کی نصرت کا وعدہ قریب آ گیا۔ لیکن ٹھہریے، راستہ کٹھن تھا، مسلمان نہتھے تھے، سواریاں کم تھیں اور ہتھیار اس سے بھی کم۔ مکے کے لشکر کے پاس گھوڑے، ذرہیں اور بہترین تلواریں تھیں۔ ابو سفیان کا قافلہ تو ساحلی راستے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابو جہل نے ضد کی کہ وہ بدر تک جائے گا، وہاں جشن منائے گا اور مسلمانوں کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اب ایک طرف 1000 کا وہ ٹڈی دل لشکر تھا جو ماڈرن ہتھیاروں سے لیس تھا، اور دوسری طرف 313 فاقہ مست جانثار جن کے پاس نہ پوری تلواریں تھیں نہ ڈھالیں۔ انسانی عقل کہتی تھی کہ یہ خودکشی ہے، لیکن قدرت نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ کیا یہ 313 لوگ مکے کے اس تکبر کو خاک میں ملا پائیں گے؟ کیا مدینہ کی ریاست اپنی پہلی ہی بڑی جنگ میں بچ پائے گی؟ اور وہ کیا راز تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا تھا؟ معرکہ بدر کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں۔ مدینہ کے جانثار مقام بدر پر پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک طرف حق کے علمبردار تھے اور دوسری طرف باطل کا غرور۔ ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو مقابلہ بالکل نابرابر تھا۔ کافروں کے پاس 1000 کا لشکر، 100 گھوڑے، سینکڑوں اونٹ اور وافر مقدار میں اسلحہ تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینوں میں موجزن ہو تو مادی اسباب ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں اس منظر کی منظر کشی یوں فرمائی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری پکار سن لی۔ جنگ سے پہلی رات جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، قدرت نے مسلمانوں پر ایک عجیب سکون اور اونگ طاری کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائیں اور وہ خوف سے پاک ہو کر آرام کر سکیں۔
इसी रात आसमान से बारिश बरसी। ये बारिश कुफ्फार के लिए वबाल बन गई, क्योंकि उनकी तरफ की ज़मीन दलदल बन गई, लेकिन मुसलमानों के लिए ये रहमत साबित हुई। रेत जम गई, कदम जमाना आसान हो गया और वुज़ू व गुस्ल के लिए पानी मुयस्सर आ गया। ये वो गैबी इंतज़ाम था जो अल्लाह ताला अपने प्यारों के लिए फरमा रहा था। मैदान बदर में एक छोटा सा छप्पर यानी अरीश बनाया गया था, जहां कायनात के वाली हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर सरबस्तजूद थे। आपकी मुबारक आंखों से आंसू रवां थे और ज़बान अक़दस पर वो अल्फाज थे जिन्होंने अर्श को हिला दिया। आपने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, अगर तूने आज इन चंद जानों को हलाक कर दिया तो फिर रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। ए अल्लाह, अपना वो वादा पूरा फरमा जो तूने मुझसे किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गिरिया उजारी फरमा रहे थे कि आपकी चादर मुबारक कंधों से ढलक जाती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, आपके रब ने जो वादा फरमाया है वो यकीनन पूरा होगा। कुरान पाक की आयात गवाही देती हैं कि इस पुकार के जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूँगा जो लगातार आने वाले हैं। अहले सुन्नत व जमात का ये पुख्ता अक़ीदा है कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कायनात के निज़ाम को बदल देता है। बदर के मैदान में सफ़ेद लिबास पहने अमामे सजाए फरिश्ते कतार दर कतार उतर रहे थे। ये फरिश्ते सिर्फ हौसला बढ़ाने नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि मोमिनों के कदम जमा दो और काफिरों के दिलों में रौब डाल दो। ये वो मंजर था जिसे देखकर शैतान, जो इंसानी शक्ल में मुशरिकीन के साथ था, एड़िया रगड़ता हुआ भाग निकला। उसने वो कुछ देख लिया था जो आम आंखें नहीं देख सकती थीं। सुबह का सूरज तुलू हो रहा था। 17 रमज़ानुल मुबारक की ये सुबह इंसानी तारीख की सबसे अहम सुबह थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी फरमाई और अपने दस्ते मुबारक में एक छड़ी लिए मुजाहिदीन की कतारें दुरुस्त कीं। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर चंद जगहों पर निशान लगाए और फरमाया, यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ उतबा मारा जाएगा और यहाँ शैबा की लाश होगी। लश्कर आमने सामने आ चुके थे। पहला वार किसकी तरफ से हुआ? वो कौन से नौजवान थे जिन्होंने अबू जहल जैसे फ़िरौन वक्त को खाक चटाई? और वो क्या मुट्ठी भर खाक का मौजज़ा था जिसने 1000 के लश्कर की आंखों को अंधा कर दिया? जानिए इस ईमान अफरोज दास्तान के तीसरे हिस्से में। तो दोस्तों, ये थे असद जो आपको वीडियो के पहले हिस्सों के बारे में बता रहे थे। अब जानते हैं अब्बास से अगले हिस्सों के बारे में। कहीं मत जाइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जी असद, शुक्रिया। 17 रमज़ानुल मुबारक की वो सुबह जब हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींची जाने वाली थी जो रहती दुनिया तक मिटने वाली न थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की सफ़ें दुरुस्त फरमाईं और उन्हें सब्र व इस्तिकामत की तलकीन की। उधर मक्का का लश्कर अपने तकब्बुर और कसरत के ज़ैम में बदमस्त होकर आगे बढ़ रहा था। अबू जहल काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ मांग चुका था कि ए अल्लाह, हम दोनों में से जो हक पर है उसे फतह अता कर। उसे क्या मालूम था कि आज उसकी अपनी बद्दुआ ही उसके गले का हार बनने वाली है। जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब मुशरिकीन के 3 बड़े सूरमा अतबा, शैबा और वलीद मैदान में निकले और बुलंद आवाज में मुकाबला करने वालों को ललकारा। उनके सामने अंसार के 3 नौजवान निकले, लेकिन मुशरिकीन ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास हमारे जोड़ के बंदे भेजो। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के शेरों को पुकारा, ए हमजा उठो, ए उबैदा उठो, ए अली उठो। सैयदना अमीर हमजा, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा और सैयदना उबैदा रदियल्लाहु अन्हुम मैदान में निकले। ये वो नुफूस कुदसिया थे जिनके सीने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर थे। चश्मे फलक ने देखा कि चश्मे ज़दन में सैयदना हमजा और सैयदना अली ने अपने मद्दे मुकाबिल कुफ्फार को वासिले जहन्नम कर दिया। सैयदना उबैदा जख्मी हुए, लेकिन उनके साथियों ने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। ये इस्लाम की पहली बाकायदा फतह थी जिसने कुफ्फार के हौसले पस्त कर दिए। जंग जब जोबन परखी और कुफ्फार का दबाव बढ़ने लगा तो इस नाजुक घड़ी में कायनात के दूल्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी खाक और कंकरियां उठाईं और शाहतिल वजूह यानी ये चेहरे बिगड़ जाएं कहकर कुफ्फार के लश्कर की तरफ फेंक दी। सुभान अल्लाह, ये बज़ाहिर मुट्ठी भर खाक थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि कोई काफिर ऐसा न बचा जिसकी आंखों, नाक और मुंह में वो खाक न पहुंची हो। इसी मोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनफाल में फरमाया, और ए हबीब, आपने वो खाक नहीं फेंकी थी जब आपने फेंकी थी, बल्कि वो तो अल्लाह ने फेंकी थी।
اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ حقیقت میں قدرت الہی کا مظہر بن گیا تھا۔ اس مٹھی بھر خاک نے 1000 کے لشکر کی صفیں الٹ دیں اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ وہ ایک دوسرے کو کچلنے لگے۔ اسی مارکے میں 2 کمسن بھائی معاذ اور موز رضی اللہ عنہما، جن کے دلوں میں غیرت ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب اشارہ ملا تو یہ ننھے عقاب اس بھیڑیے پر ٹوٹ پڑے۔ تاریخ حیران ہے کہ ان بچوں نے اس فرعون وقت کو خاک میں ملا دیا۔ آخر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ بدر کا میدان مشرکین کی لاشوں سے بھر چکا تھا۔ 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ اسلام کو ایک ایسی فتح ملی جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ لیکن اب ایک نیا مرحلہ درپیش تھا۔ وہ قیدی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا، اب وہ زنجیروں میں جکڑے مسلمانوں کے سامنے تھے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیا انہیں قتل کر دیا جائے گا یا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا؟ اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو لا دیے جب مال غنیمت اور قیدیوں کے بارے میں اللہ کے احکامات نازل ہوئے؟ جانیے اس نورانی سفر کے چوتھے حصے میں۔ بدر کی تپتی ہوئی ریت اب مشرکین مکہ کے خون سے ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق ابھی باقی تھا۔ حق و باطل کے اس پہلے بڑے مارکے نے نہ صرف زمین کے نقشے بدلے بلکہ انسانیت کو وہ اخلاقیات سکھائیں جن کا تصور اس سے پہلے محال تھا۔ وہ 70 قیدی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ کوئی عام قیدی نہ تھے۔ ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے، جن میں آپ کے چچا سیدنا عباس جو اس وقت تک ایمان ظاہر نہ کر چکے تھے، اور آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل سراسر رحمت ہے۔ جب قیدیوں کو لایا گیا تو رحمت عالم کی نظر شفقت ان پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ خود کھجوریں کھا کر گزارا کرتے، لیکن قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ یہ وہ عظیم اخلاق تھے جو صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اس مرحلے پر ایک طرف جذبات تھے اور دوسری طرف اللہ کا قانون۔ جب قیدیوں کے فدیے کی بات آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے بھی فدیہ طلب کیا۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ میں تو دل سے مسلمان ہو چکا تھا، مجھے مجبوراً لایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ظاہر ہمارے خلاف تھا، اس لیے فدیہ دینا ہوگا۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے، یہاں تک کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے کے لیے وہ ہار بھیجا جو سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں شادی پر دیا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر تم چاہو تو یہ ہار واپس کر دو۔ صحابہ نے بخوشی ہار واپس کر دیا، لیکن عدل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ سورہ الانفال کی آیات ہمیں اس غیبی منظر کی خبر دیتی ہیں جسے کافر نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ جب کافر مکہ سے نکل رہے تھے تو شیطان ایک انسانی شکل یعنی سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا پڑوسی اور پشت پناہ ہوں۔ کفر کے علم بردار اس کے جھانسے میں آ گئے، لیکن جیسے ہی میدان بدر میں فرشتوں کی آمد ہوئی، شیطان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے اللہ کے لشکر کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیاں رگڑتا ہوا بھاگا۔ حارث بن ہشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن اس نے حارث کے سینے پر گھونسا مارا اور بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے اس نے وہ تاریخی جملہ کہا، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، یعنی میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اسے اللہ کے قہر کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو باطل کا سہارا لینے والے سب سے پہلے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض بھرا تھا۔ یہ منافقین بدر کی روانگی کے وقت مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان مٹھی بھر لوگوں کو دیکھو، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ان کے دین نے انہیں پاگل کر دیا ہے۔
ان کا خیال تھا کہ مسلمان کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں روک تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغالطے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ بدر کی فتح نے ان منافقین کے منہ بند کر دیے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام گروہ نہیں بلکہ اسے عرش بری سے تائید حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے بعد عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں نے بھی بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی سازشیں اب مدینے کے اندر سے شروع ہونے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں مسلمانوں کو کامیابی کا وہ فارمولہ دیا جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں سے صوفیہ اور اہل سنت کا یہ موقف واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ ہو یا زندگی کا کوئی بھی امتحان، کامیابی صرف ظاہری ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ذکر الہی کی برکت سے ملتی ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مروب نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے منع فرمایا کیونکہ اختلاف سے قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ بدر کا مارکا ختم ہوا، قیدیوں کے فیصلے ہو گئے، منافقین کے چہرے بے نقاب ہو گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد مکے میں صف ماتم کیسے بچھی؟ جب ابو جہل کی ہلاکت کی خبر مکے پہنچی تو قریش کی عورتوں نے بین کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کون سی عظیم آیات ہیں جو اس سورت کے آخر میں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور ان کے لیے جنہوں نے انہیں پناہ دی؟ کیا یہ فتح محض ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے تھی یا اس کے پیچھے پوری کائنات کی حکمرانی کا راز چھپا تھا؟ اور وہ کون سا معاہدہ تھا جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ نے خبردار کیا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے؟ جانیے اس 5 حصوں کے عظیم الشان ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے میں، جہاں ہم سورت کے اختتام اور اس کے عالمگیر پیغام پر بات کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھے عباس، اب باری ہے علی کی۔ ویڈیو کا بقیہ حصہ جانتے ہیں علی سے۔ پریشان نہیں ہونا اور جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ جی عباس، شکریہ۔ بدر کے میدان سے جب اسلام کا لشکر جرار فتح و نصرت کے پرچم لہراتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تو فضاؤں میں اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے۔ یہ محض ایک جنگ کی جیت نہیں تھی بلکہ یہ اس نئے نظام کی بنیاد تھی جس نے انسانیت کو غلامی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی میں لانا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کہ اگر ایمان کامل ہو اور مقصد بلند ہو تو فرشتے آج بھی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مکہ کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان کا وہ قافلہ جو بچ نکلا تھا مکہ پہنچا اور اس کے پیچھے پیچھے شکست خوردہ لشکر کے سپاہی زخمی حالت میں پہنچے تو مکہ کے گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہند بنت عتبہ، جس کا باپ، بھائی اور چچا اس جنگ میں مارے گئے تھے، اس نے بین کرنے والی عورتوں کو روک دیا اور کہا، رو نہیں، کیونکہ آنسو غم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اپنے آنسو محفوظ رکھو تاکہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لیں تو یہ آگ کام آئے۔ کفر کے سینوں میں پلنے والا یہ بغض اب ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ سورہ انفال کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مستقبل کے لیے ایک عظیم دفاعی حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور جہاں تک ہو سکے ان کے مقابلے کے لیے طاقت تیار رکھو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو بھی، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر روب ڈال سکو۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی بساط کے مطابق بہترین دفاعی صلاحیت پیدا کرنا سنت الہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی روشنی میں مدینہ کی ریاست کو اس قدر مضبوط کیا کہ آس پاس کے قبائل جو پہلے مسلمانوں کو معمولی سمجھتے تھے اب ان کے نام سے لرزنے لگے۔ مدینہ میں مقیم یہودی قبائل، خاص طور پر بنو قینقاع، جو مسلمانوں کی اس فتح سے اندر ہی اندر جل بھن رہے تھے، انہوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ وہ اب مشرکین مکہ کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ کر رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات نے مسلمانوں کو واضح کر دیا کہ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو ان کا معاہدہ برابری کی بنیاد پر ان کی طرف پھینک دو۔ اسلام نے سکھایا کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، لیکن وہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کرو، لیکن اگر وہ بدعہدی کرے تو پھر اللہ کی زمین کو ان کے فتنوں سے پاک کر دو۔ یہ وہ سیاسی بصیرت تھی جو قرآن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا فرمائی۔
सूरत के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के उन तबक़ात का जिक्र फरमाया जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को अपने खून से सींचा। फरमाया, और वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, और वो जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोज़ी है। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक ये आयात सहाबाए किराम, मुहाजिरीन व अंसार की अज़मत की वो सनद हैं जो अर्श से नाजिल हुई। ये उन लोगों का गुरोह था जिन्हें अल्लाह ने अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता किया। अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि ईमान वाले एक दूसरे के दोस्त और मददगार हैं, और अगर मुसलमान आपस में मुत्तहिद न हुए तो ज़मीन पर बड़ा फितना और फसाद बर्पा होगा। सामईन मोहतरम, सूरह अनफाल की गहराई में उतरें तो हमें मालूम होता है कि बद्र की फतह महज तीरो तफंग की जीत नहीं थी, बल्कि ये बातिन की सफाई और हुजूर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी का समर था। यहाँ एक मकाम पर कुरान पाक ने वो अजीम नुक्ता बयान किया जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की जान है। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अजाब दे जब तक ए हबीब आप उनके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। सुबहान अल्लाह। इस एक आयत ने यह वाज़े कर दिया कि कायनात का अमन और अल्लाह के अजाब से पनाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद का सदका है। मैदान बद्र में अगर फरिश्ते उतरे, अगर बादलों ने साया किया और अगर रेत ने दुश्मनों को अंधा किया, तो ये सब इसलिए था कि वहाँ कायनात की सबसे मोतबर हस्ती मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि बद्र की ज़मीन को ये शर्फ हासिल हुआ कि वहाँ अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक के कतरे गिरे, और जिस ज़मीन को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छू लें वहाँ नाकामी का गुज़र नहीं हो सकता। इस हिस्से में हमें इस अमर ज़ुन्नुफूस क़ुदसिया का तज़किरा को मज़ीद वसअत देनी चाहिए जिन्होंने अपनी जानें हथेली पर रख कर साबित किया कि ईमान किसे कहते हैं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हा ने वो जानिशारी पेश की जो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन यहाँ अंसार के सरदार साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु के इन अल्फाज को याद कीजिए जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट बिखेर दी। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समंदर में कूद जाने का हुक्म देंगे तो हम समंदर में कूद जाएंगे और हम में से एक भी पीछे नहीं हटेगा। ये वो इश्क था जिसने मादी दुनिया के तमाम फ़लसफ़े नाकाम कर दिए। बद्र में बाप बेटे के सामने और भाई भाई के सामने था, लेकिन रिश्ता सिर्फ वो माना गया जो मुस्तफ़ा के कलमे से जुड़ा था। यही वो मकाम है जहां कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। अहले सुन्नत का ये ऐक़ान है कि सहाबा का हर अमल हमारे लिए मशअल राह है, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त शम्सुद्दहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से फैज़ पाया था। सूरह अनफाल में एक और जगह तज़किरा है कि अगर तुमने देखा होता जब फरिश्ते काफिरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे, वो उनके चेहरों और पीठों पर मार रहे थे। यहाँ एक बहुत बड़ा रूहानी सबक है कि जब बंदा खुद को अल्लाह और उसके रसूल के सपुर्द कर देता है तो कायनात की पोशीदा ताकतें उसकी खादिमा बन जाती हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हम अभी तलवार उठाने का इरादा ही करते थे कि काफिर का सर पहले ही ज़मीन पर गिरा होता था। ये इस बात की दलील थी कि लड़ने वाले सिर्फ 313 न थे, बल्कि उनके साथ वो नूरी लश्कर था जिसकी कमान अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन के हाथ में थी। यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि अल्लाह ने मुसलमानों को गुरूर से बचने की ताकीद फरमाई। फतह के बाद जब मुजाहिदीन के दिलों में खुशी की लहर थी तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारा कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फजल है। ये अज्ज और इनकिसारी ही वो सिफ्त है जो मोमिन को काफिर से मुमताज करती है। काफिर जीत कर तकब्बुर करता है, जबकि मोमिन जीत कर सजदा शुक्र बजा लाता है। इस तवील हिस्से में हमें आज के दौर के फितनों का हल भी तलाश करना चाहिए। सूरह अनफाल पुकार पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों की कमजोरी का सबब माल की मोहब्बत और आपस के इख्तलाफात हैं। आज हम मगलूब क्यों हैं? क्योंकि हमने ज़ात व बैन यानी आपस के ताल्लुकात को बिगाड़ लिया है। अल्लाह ने फरमाया, और आपस में झगड़ा न करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी।
بدر کا پیغام یہ ہے کہ اگر امت ایک مرکز پر جمع ہو جائے اور وہ مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آج بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زخم نہیں پہنچا سکتی۔ وحدت امت کا راز حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپا ہے۔ جب تک صحابہ اس مرکز سے جڑے رہے، قیصر و کسریٰ کے ایوان لرزتے رہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بدر کی اس عظیم فتح کے بعد جب مدینے میں خوشی کی لہر تھی تو کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جنہوں نے صحابہ کی آزمائش لی؟ وہ کون سی ایسی بات تھی جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک اشکبار ہوئیں اور اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو تسلی دی؟ اور وہ کون سا ایسا راز ہے جو سورہ انفال کی آخری آیات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ اب ہم اپنے آخری اور اختتامی حصے میں ملاحظہ کریں گے۔ سامعین محترم، 5 حصوں پر مشتمل اس نورانی سفر میں ہم نے سورہ انفال کے آئینے میں معرکہ بدر کی وہ داستان سنی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے مٹھی بھر نہتے جانثاروں نے کفر کے پہاڑ جیسے تکبر کو پاش پاش کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن پاک کی ان آیات کا نزول صرف ایک تاریخی واقعے کو سنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر مومن کے لیے ایک پیغام عمل ہے۔ آئیے اب ہم اس عظیم سورت کے ان عملی اسباق کا ذکر کریں جو ہماری آج کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ سورہ انفال کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق توکل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں ظاہری اسباب مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر ان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جس کا اندازہ ابو جہل کا لشکر نہ کر سکا۔ وہ طاقت تھی اللہ پر بھروسہ۔ قرآن نے سکھایا کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل دہل جائے اور اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ آج کے دور میں جب مسلمان مادی وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں، سورہ انفال انہیں پکار کر کہتی ہے کہ وسائل سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو۔ اگر تمہارا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہے تو مٹھی بھر کنکریاں بھی ایٹمی طاقتوں پر بھاری پڑ سکتی ہیں۔ اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر کامیابی کا صحرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سمجھتے ہیں۔ سورہ انفال میں بار بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کا نعرہ یہ بتاتا ہے کہ دین ہو یا دنیا، سیاست ہو یا معیشت، کامیابی صرف اور صرف اس وقت ملے گی جب ہم اپنی مرضی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں فنا کر دیں۔ صحابہ بدر نے اپنی عقلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں کے تابع کر دیا تھا، اسی لیے قدرت ان کی خادمہ بردئی تھی۔ سورہ انفال کا ایک اہم عملی سبق مسلمانوں کے درمیان آپس کا اتحاد ہے۔ اللہ نے خبردار فرمایا کہ اگر تم آپس میں جھگڑے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ مسلکی اور سیاسی اختلافات ہیں۔ بدر کے 313 میں قریش بھی تھے، انصار بھی، کالے بھی تھے اور گورے بھی، لیکن ان کا مرکز ایک تھا، اور وہ مرکز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اگر آج بھی امت مسلمہ اپنے فرعی اختلافات کو پس پشت ڈال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اکٹھی ہو جائے تو ذلت کا یہ دور ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن ہمیں بزدلی کا درس نہیں دیتا۔ سورۃ الانفال نے ہمیں قوت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی دفاعی صلاحیت میں اتنا خود کفیل ہونا چاہیے کہ کوئی دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ ہمیں تعلیم، ٹیکنالوجی اور جدید وسائل میں دنیا کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے دین کا سربلند کر سکیں۔ میدان جنگ ہو یا زندگی کی کشمکش، اللہ نے کامیابی کا راز کثرت ذکر میں رکھا ہے۔ صوفیاء کرام کا یہ منہج ہے کہ جس زبان پر اللہ کی یاد ہو اور جس دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ذکر الہی وہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں کے حملوں سے بھی بچاتی ہے اور دشمن کے خوف سے بھی۔ اے ہمارے رب، ہمیں سورۃ الانفال کے انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ ہمیں وہ سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما جو صحابہ بدر کا شیوا تھا۔ ہمیں آپس میں متحد ہونے اور ایک دوسرے کا بازو بننے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور ہمیں کفر و شرک کی تمام سازشوں سے پناہ عطا فرما۔
ہماری تمام تر کوششیں، ہماری یہ گفتگو اور یہ علمی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔